نووبیا ایک مری میں ہے. اچھا اوپر آپ نے دیکھا کوئی ایوبیا یا ایوبیا ہے کہ جی ایوبیا. اچھا ایک تو وہی پہ تھا اور دوسرا ٹھنڈیانی. صحیح. وہاں پر برف میں لوگوں کو یہ دکھایا کہ دیکھ برف میں نیچے بیٹھ کے اور یہاں تک برف, اچھا صرف ایک شارٹ میں نیچے بیٹھ کے ان لوگوں نے میرے پہ برف یہاں تک ڈالے تو میں 1-2 گھنٹے ساتھ بھولتا گیا. تو لوگ حیران تھے, وہاں کے وہ جو باشندے تھے وہ حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے. اچھا کہ 2 گھنٹے آپ برف میں میں پورا 2 گھنٹے چہرہ آپ کا کھلا ہوا, چہرہ کھلا ہوا. 2 گھنٹے میں نے ان کو کر کے دکھایا کہ دیکھیں بغیر ریاضت کے نہیں, آپ اپنے باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے میڈیکلی تو یہ ممکن نہیں ہوتے, صحیح, انجینئرنگ میں یہ ممکن نہیں ہے, کیمسٹری بایولوجی اور اس چیزوں میں یہ ممکن نہیں ہے. لیکن جب ہم روحانیت کی طرف جاتے ہیں, روحانی طاقتوں کی طرف جاتے ہیں اور روحانیت سے جب بات ہوتی ہے دین کی طرف آتے ہیں اور پھر میٹا فزیکل دنیا کی طرف جاتے ہیں, ریل سائنسز کی طرف آتے ہیں, تو یہ چیزیں پاسبل ہوتے ہیں. صحیح, کہ انسان کے اندر میڈیکل بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کوئی ایسی توانائی موجود ہے, ایسی پاور ہے انسان کے وجود میں, کوئی ایسی طاقتیں موجود ہے جو وہ اپنی دنیا کو, اپنی زندگی کو, اپنی چیزوں کو, اپنے جو مسلز ہے, اپنے بلڈ ہے, سکن ہے, بونز ہے, اس کو اتنا طاقت دے سکتا ہے کہ ایک انسان کھائے بھی بغیر بھی کئی مہینے گزارا کر سکتے ہیں. اور یہ ریسرچ کے مطابق کہ کبھی کبھی ہم اپنے سانس کو اتنے سلو کریں, اپنے نبض کو اتنا سلو کریں کہ ہم کسی ایک حالت میں رہ سکے, اور وہ بھی کئی مہینے, کئی سال, جس طرح بزرگ تھے ہمارے اولیاء کرام تھے. صحیح, اور ہمارے بزرگ جو صوفیائی کرام ہیں انہوں نے ایسے ریاضات کیے, اور اس طرح کے ان کے واقعات ہے, ان کے جو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ان کا سب کو پتہ ہے کہ ایک روحانی طاقت کیا ہوتا ہے, انسان کو کیا دے سکتا ہے, شفا جو ہے اللہ تعالیٰ شفا کس طرح کے ہمیں عطا کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے ریاضات سے اور اس طرح چیزوں سے ہمیشہ ہوتا ہے, ممکن ہوتا ہے. تو میں نے یہی پایا اور یہی چیزیں میں نے الحمدللہ ابھی لوگوں تک میں کروا رہا ہوتا ہوں, کلاسز دے رہا ہوتا ہوں, اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ. روزے میں ہمارے کلاسز بھی چل رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ مراقبے کا ایک طریقہ ہم بتاتے ہیں ہر ہفتے کو 4 بجے ہوتے ہیں. اچھا, آج کل جو رمضان کے جو ٹائمنگز ہیں آپ کے انسٹیٹیوٹ کے, وہ اس حوالے سے ریل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے جو 4 بجے ہفتے کو ہوتے ہیں. اچھا, اور مراقبے کا کلاس ہوتے ہیں. اچھا, کچھ آپ یہاں فری کلاسز بھی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے؟ یہ بالکل فری ہے. اچھا, ہم پیسے نہیں لیتے, نہ کوئی ایسا کچھ. اس کی جو میڈیٹیشن نہیں لیتا ہے بالکل. سمدہ ہیلنگ کی فیسز ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ تو اخراجات ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ کاغذوں سے تو پیسہ نہیں بنتے ہیں نا, تو وہ اخراجات ہوتی ہے. اتنا ایک انسٹیٹیوٹ چلانا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, پورا سیٹ اپ ہوتا ہے سارا, آپ کو الیکٹرک کا بل بھی دینا ہے, آپ کو پریمیسز کا رینٹ بھی دینا ہے, بہت سارا کچھ ہوتی ہے. تو پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے بھی تو ظاہر ہے کچھ پیسے چاہیے کہ آپ کے پاس ہو اور آگے بڑھائے. کبھی ہم نے اس چیز سے کمانے کی کبھی بھی ہم نے کوئی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم خود اپنی جیب میں ڈال کے, نہ ہی ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ ہم اس طرح کے کچھ کر لیں. بس وہ جو لوگوں کی جو فیسز آتے ہیں تو اسی راستے میں خرچ ہو جاتے ہیں. ہم خود اس کو اپنے ذات کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. اور معمولی سی فیس ہوتی ہے,
لوگ تو کافی اب ریکی کی جو فیسز. اچھا میں ریکی کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک طویل عرصے تک لوگ صرف آشنا تھے یا لوگ جانتے تھے وہ صرف ریکی ہی کو جانتے تھے جی. تو اور جب آپ نے ایک نئی پاور انرجی آپ نے انٹروڈیوس کی جی جسے سمدھا ہیلنگ کہا جاتا ہے تو آپ کو اس میں تو بڑا نہ صرف مخالفتیں ملی ہوں گی, لوگوں نے بہت رکاوٹیں آپ کے راہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہوں گی, کیسے اوورکم کیا اور آپ اپنی جگہ آج بھی ماشاءاللہ موجود ہیں؟ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ظاہر رکاوٹیں تو آتے ہیں, ایک نئی چیز جب انٹروڈیوس کراتے دنیا میں جب ایک نئی چیز آ جاتا ہے, لیکن اگر نئے چیز آتے ہیں تو وہ اگر واقعی وہ اپنے اثر دکھاتے ہیں جی اور دوسری چیزوں سے وہ واقعی ایک یونیک چیز ہوتی ہے, ایک بالکل ایک ایسا نایاب چیز ہوتی, تو وہ پھر لوگ وہ کے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں. ایک وقت تک تو کریں گے لیکن پھر ختم ہو جاتے ہیں, اور ایسا ہوا ہی. لیکن اعتراض تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے, صرف جو پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے یا میرا مطلب وہی تھا, ایسے لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے بہت بدنامی کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی کیے. ابھی تو کوئی نہیں ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, الحمدللہ ہم کامیاب ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ نے ہر میدان میں ہر وقت ہمیشہ ہمارے ساتھ دیے. یہ اللہ کی کرم ہے, اللہ کی مہربانی ہے. اللہ رحیم ہے, کریم ہے, ستار ہے, غفار ہے, بے نیاز ہے. بے شک ڈاکٹر صاحب ہم اس حوالے سے بات جاری رکھیں گے. ہمیں ایک بریک لینا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد ہم مزید آپ سے گفتگو کریں گے. ناظرین یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن. ملتے ہیں بریک.